بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کے بعد ایک رومر ہے، جعلی خبروں کا طوفان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فلاں چینل، ان ساری باتوں کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے تردید کر دی ہے۔ میرے پاکستانی عمران خان کے حوالے سے تشویشناک خبریں آتی رہیں، لوگ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں، مجھ سے لوگ میسج کر کر کے پوچھ رہے ہیں وقار بھائی آپ بتائیں کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان سے ان کی فیملی کی تو ملاقات ہو نہیں پا رہی، تو کوئی خبر تو باہر آ نہیں سکتی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی بیرسٹر سیف اندر سے ہو آیا اور ملاقات ہو گئی ہے، چلو اتنا ہی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ون وے اور اندر پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی خبر ہے تو وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو ابھی آپ کسی پہ بھی بلیو نہیں کر سکتے۔ میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے، ہم اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ کمپنی کیا چاہتی ہے؟ جمی ورک صاحب نے اس پر اپنا تجزیہ دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی پانی کی گہرائی ٹیسٹ کر رہی ہے۔ بار بار ایسی فضا بنائی جاتی ہے کہ اگر عمران خان کو واقعی غائب کر دیا جائے، واقعی کچھ کر دیا جائے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ بار بار ٹیسٹر پھینکا جاتا ہے، بار بار ٹیسٹر پھینکا جاتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ فیک نیوز ہے، طوفان ہے، انتشار کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں آپ ملاقات کرنے دیتے؟ اگر انتشار کی کوشش کر رہی ہیں بیرونی قوتیں، آپ ان کو ناکام بنا دیں، آپ عمران خان کی ملاقات کرا دیں۔ ان جرنیلوں کو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ استثناء مل گیا ہے، وہ بھی تاحیات۔ نوکریاں پکی ہو گئی ہیں، آئینی ترامیم میں اپنے لیے عہدے پکے کروا لیے ہیں، وردی تاحیات رکھ لی ہے فیلڈ مارشل کی۔ اس عہدے سے ہٹانے کے لیے آپ کو صدر کی طرح مواخذہ کرنا پڑے گا، 2/3 اکثریت سے اتارنا پڑے گا۔ صدر کا مواخذہ 2/3 اکثریت سے ہوتا ہے، یعنی اس صدر کو اتارا نہیں جا سکتا اتنی آسانی سے۔ وزیر اعظم آسانی سے اتر جاتا ہے، صدر بڑی مشکل سے اتارا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب کس چیز کا خوف ہے؟ ایک پیغام، ایک جیل میں بیٹھے قیدی کا ایک پیغام آخر کیا کر لے گا؟ کوئی نظام بدل جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ دوسری طرف میں کیونکہ اس چیز کو کنکلوڈ بعد میں کرتا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عوام کا اس وجہ سے اور یہ جو حالات بنا رہے ہیں موڈ کیسا ہے۔ یہ صورتحال ہے جو شہداء کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا آج خیبر پختونخوا میں۔ سارا مجمع شور مچا رہا ہے، ڈی چوک سب تیار ہیں، اور ان میں کئی وہ لوگ تھے جو گولی کھا چکے، کئی وہ لوگ تھے جو 5-6 مہینے جیل میں گزار چکے، وہ پھر تیار ہیں، کہتے ہیں ڈی چوک۔ پی ٹی آئی کی قیادت پیچھے ہے، عوام پھر بھی آگے ہونا چاہتی ہے۔ ابھی بھی میں سب کی بات کر رہا ہوں، 1 to all، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ رکے ہوئے ہیں، انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ ایک بار پھر لوگ تیار ہیں، لوگوں کے زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لاشیں کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تصویریں چلا دی گئی ہیں جلسے کے اندر، یہ سارے معصوم جو مارے گئے ان کی تصویریں ہیں، یہ آپ کو نظر آئیں گی ساری تصاویر، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اب تک اس رجیم آپریشن کے بعد، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے جوان کھا گئے یہ جرنیل، اور ان کو شرم حیا بھی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہے۔ اس منظر میں آبویسلی دل اداس ہو جاتا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک ایک بندے کی تصویر دکھاتا، کیونکہ سوشل میڈیا میں آج سب شیئر ہوا ہے۔ دل اداس ہو جاتا ہے دیکھ کے، پھر آگے سے بے شرمی سے کہتے ہیں کہ تصویریں کہاں ہیں، ثبوت کہاں ہیں، کہاں ہیں قبریں، دکھاؤ ہمیں۔ ابھی لوگوں نے دوبارہ وہ ویڈیوز تازہ کی ہیں، ہر صحافی جو رپورٹ کر رہا تھا گراؤنڈ سے وہ سب کچھ کہتے ہیں۔ میں آپ کو ثاقب بشیر صاحب کی نا ایک بات پڑھ کے بتاتا ہوں ان کی اپنے وال سے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ پھر نواز شریف کے حوالے سے بھی آتے ہیں، ایک بدبودار شخص کے ساتھ کیا ہوا۔ ثاقب بشیر لکھتا ہے کہ 1 سال قبل 26 نومبر کو جو کچھ جناح ایونیو پر ہوا، اس کا وفاقی دارالحکومت میں رہنے والے اکثر صحافیوں کو بھی معلوم ہے۔ کچھ بولے، کچھ نہیں بولے۔ یہ ایک خوفناک رات تھی جس کی حکمرانوں کے پاس کوئی توجیہ نہیں، صرف یہ کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ کوئی گولی چلی تھی
تو ثبوت لے کر آئیں۔ اگرچہ اسپتالوں سے ثبوت ڈھونڈنے کی ہمت کرنے والے صحافیوں کو لاپتہ کیا گیا، منشیات کے مقدمے میں ڈال دیا گیا۔ حکمران سیاسی جماعتیں آج اقتدار کے نشے میں ہیں، اس لیے اس کا اثر آج معلوم نہیں ہوگا، لیکن کبھی جب ان کا اپوزیشن میں جانا ہوا تو معافیاں مانگیں گے، معذرتیں بھی کریں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا، اور جو بوتا ہے پھر اس کو گھوم پھر کے خود ہی کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ ثاقب بشیر پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ثاقب بشیر بہت حد تک پرو قاضی فائزی صاحب تھے، بہت حد تک۔ یہ تو قاضی کے آنے کے بعد جو قاضی نے پینترے بدلے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو سخت عمران خان کے مخالف لوگ تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ متی اللہ جان آپ کو پتا ہے کہ کتنا سخت عمران خان کا مخالف تھا، اس پر اس کی وجہ سے مقدمہ بن گیا کہ تم نے کیوں لاشیں دکھائیں، کیوں اسپتال پہنچ گئے، کیوں سٹوری کی۔ کتنے لوگوں کو کمر میکن جو ہیں ان کو اسی طرح معاملات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بھی ویڈیو بنا دی، ان کی ویڈیو دوبارہ ابھی چل رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہرمیت سنگھ جو ہیں صحافی، ان کے اوپر ان کی وال پہ آپ دیکھیں ویڈیو، آپ کو پتا چلے گا ایسی درندگی کی ہے ان جرنیلوں نے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی درندگی ہے، یقین مانیں۔ لیکن کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو میں اسی لیے بار بار سوچتا ہوں کہ ہم پہلے تو چلیں غصے میں بھی کبھی بول جاتے تھے، کبھی جینون سوال بھی کرتے تھے، لیکن مجھے تو اب یہ پکا یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ لاطین لوگ ہیں، بالکل ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو قبر کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو نہیں لگتا یہ کسی دن جواب دہ ہوں گے۔ ایک قیامت کا دن ہے، ایک محشر کا دن ہے، اس دن یہ جواب دہ ہوں گے، وہ روز جزا ہے جس دن آپ کو ہر برے کی اور ہر اچھے چیز کی جزا دی جائے گی۔ آپ کا نامہ اعمال آپ کے بائیں ہاتھ میں یا آپ کے پیچھے سے دے دیا گیا تو آپ برباد ہو گئے، قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو آپ پھر زبردست نعرہ لگائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح کی یہ مظالم کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے یہ جیتے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بدبودار، بزدل، بھگوڑا، بوٹ چاٹ میڈیا پہ لانچ ہو گیا دوبارہ۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے پوسٹ بھی کر دیا کہ اس بدبودار شخص کی ویڈیو چلا کے ایکس کی جو ٹائم لائن ہے اس کو بدبودار نہ کریں، لیکن پھر میرے سامنے یہ خبر آ گئی، خبریں اخبار کی، 4 جمادی الثانی 26 نومبر 2025۔ خبر پڑھیں ذرا۔ ضمنی الیکشن میں 6 اضافی نشستوں پر کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، پہلا آپشن نواز شریف وزیر اعظم، شہباز شریف ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، اسحاق ڈار وزیر خزانہ، بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر۔ دوسرا آپشن نواز شریف وزیر اعظم، بلاول بھٹو وزیر خارجہ، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، آصفہ بھٹو چیئرپرسن BISP۔ یہ 2 آپشن ایسا لگتا ہے کہ زیر غور نظر آ رہے ہیں، اور یہ خبریں اخبار میں چھاپ دیا گیا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے سمجھ آئی، اوہ گیم ایک تو ہے نا کہ عمران خان کا خوف ہے جرنیلوں کو، ایک یہ ہے کہ عاصم منیر اور نواز شریف ایک دوسرے پر بھی اعتبار نہیں کرتے، یہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسی لیے عاصم منیر نے لنڈن پلان مبینہ جو تھا اس کے باوجود نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، حالانکہ فارم 47 ہی بنانا تھے تو اس کو بنا دیتے وزیر اعظم، نہیں بننے دیا۔ نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جرنیل اس پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ وزیر اعظم بن گیا تو یہ پھر پنگے لے گا، یہ طاقت اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے، یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہے گا، پاکستان کے لیے نہیں، جمہوریت کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کہ میں نے امیر المومنین بننا ہے۔ یعنی جو خواہش عاصم منیر کی ہے وہ نواز شریف کی بھی ہے، تو یہ سوچ ہے دونوں کی، وہ بھی ڈکٹیٹر یہ بھی ڈکٹیٹر۔ کیونکہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو پھر یہ جو لائف ٹائم استثناء ہے، اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، کہ کوئڈ پرو کو ایسے ہوا ہے کہ میاں صاحب آپ ناراض ہیں، آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن پھر آپ کو بھی تھوڑے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنے پڑیں گے، تو ایسا کریں گے ہمارے لیے پھر یہ لائف ٹائم استثناء، یہ فیلڈ مارشل اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گو کہ جرنیل ہمیشہ زیادہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، نواز شریف جتنا مرضی چلاک ہو، شاطر ہو، لیکن جرنیل ہمیشہ اس کو ٹکر جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا تاریخ گواہ کہ جرنیل اس کے اوپر ہمیشہ ٹانگ رکھتے ہیں۔ تو اس کو 27ویں ترمیم تک تو لے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، تمہیں بنا دیتے ہیں وزیر اعظم، یا تمہاری بیٹی کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم۔ دیکھیں نا، 2 ہی باتیں ہیں، یا نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دو، یا کہیں سے بھی فارم 47 سے جتوا کے مریم کو بنوا دو۔
ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ باپ کا راج ہے، کتنی سیٹیں خالی ہیں، 9 مئی میں ایک اور سیٹ کسی کو سزا دے کے خالی کر لو، وہاں مریم کو جتوا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ مریم کو خیبر پختونخوا سے بھی جتوا سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ جو بنا ہے خیبر پختونخوا کا، سہیل افریدی، اس کو نائل کر کے نہ اس کے حلقے سے مریم کو لڑوا کے جتوا سکتے ہیں۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، وہ وہاں سے لڑے یا نہ لڑے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا جائے کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں تو وہ بھی وزیر اعظم بن سکتی۔ سو یہ ہر آپشن ایسا لگتا ہے کہ اب زیر غور آ گیا ہے، یا آ گیا ہے یا یہ سیاستدانوں کو لالچ دیا گیا ہے اپنی 28ویں ترمیم اور صدر بننے کے راستے میں۔ یعنی جوڑی پھر ایسے بن سکتی ہے مبینہ طور پہ نواز شریف وزیر اعظم، عاصم منیر صدر، اور باقی نیچے سارے پیادے جو ہیں وہ کام کریں گے۔ اور آصف زرداری کیونکہ لائف ٹائم استثنا لے گیا ہے، وہ اپنی باقی جو 2-4 سال زندگی ہے وہ سکون سے بیڈ پہ لیٹ کے گزار سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خبر نے مجھے چونکا دی، ورنہ تو اس بدبودار شخص کی کوئی بات، اور میں اس کی کوئی بات نہیں کروں گا جو اس نے کی، اتنی میں اہمیت نہیں دے سکتا اس شخص کو۔ میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر اخبار میں پڑھی کہ اگر یہ ان کا پلان ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے، تو میں نے اس لیے ذکر کیا ہے۔ باقی یہ ایک بدبودار غلیظ شخص ہے، اس کے اوپر بات کرنا، اس کی کسی بات پہ بات کرنا، اس کی کسی بات کا جواب دینا، میں اپنی اور عوام کی توہین سمجھتا ہوں۔ تو میں اس کی کسی بات پہ جو یہ آج فضولیات کر کے گیا ایک بھی بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے کہ عمران خان سے یہ جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے، اور بہت سارے لوگ اب یہ کہہ چکے ہیں، حبیب اکرم صاحب جیسا نپات اللہ انسان، میں بلکہ ان کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا رد عمل آئے گا اگر یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے، یہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ حبیب اکرم صاحب بھی اس حوالے سے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ رد عمل نہیں دینا چاہیے جب تک کہ کوئی بات کلیئر نہ ہو جائے۔ حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں خبر نہیں ہوگی تو افواہیں پھیلیں گی، یہ افواہیں ہی پاکستان کو لے بیٹھیں گی، وما علینا الا البلاغ۔ وہ بھی اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ افواہیں پاکستان کو لے بیٹھیں گی۔ پھر مزید لکھتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے ان کو دباؤ ان پہ ڈالا گیا ہو تو نہیں یہ لکھنی پڑی ہو اس کے اوپر ٹویٹ، کہ افواہوں کو اہمیت نہ دیں، خبر مصدقہ خبر کے بغیر رد عمل حماقت ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں مصدقہ خبر کے بغیر رد عمل حماقت ہوگا۔ حبیب اکرم صاحب بات کر رہے ہیں، ایک سنجیدہ بندہ ہے۔ اب یہ ان کا اکاؤنٹ ہے 2009 سے چل رہا ہے، تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ان کا جینون اکاؤنٹ ہے، اوریجنل اکاؤنٹ ہے۔ تو باقی تو چلیں چھوڑیں، سوشل میڈیا کے لوگ بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا یوٹیوبر نے مت کر، لیکن حبیب اکرم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سوچے سمجھے نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہے اس چیز کو لے کے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی خبر پکی نہ آ جائے کوئی رد عمل نہ دیں۔ یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے پریشانی نیچرل سی چیز ہے، لیکن جب تک کوئی ایسی خبر بہنوں کے ذریعے نہ آئے کہ عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے، نہیں ہو گئی ہے، وہ اڈیالہ میں ہیں، نہیں ہیں، کس جگہ لے گئے ہیں ان کو، جو بھی ہے بہنیں بتائیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی کسی افواہ پہ کسی نے کان نہیں دھرنا، اور میں کہوں گا کہ آپ لوگ تیاری کریں۔ جیسے شاید کھٹک نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے ہدایات دے دی تھی کہ اگر مجھے یہ کسی اور جگہ لے جاتے ہیں یا آئسولیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ہدایات ان لوگوں کے پاس ہیں، خیبر پختونخوا کو بند کرنا ہے، یہ جو بھی اور قسم کی ہدایات ہیں وہ ان کے پاس ہیں آلریڈی۔ عمران خان وقت سے پہلے جانتے تھے کہ کیا 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 ممکنہ طور پہ یہ کر سکتے ہیں، سو وہ اس کے لیے تیار تھے۔ میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں اور بار بار کر رہا ہوں اور توجہ آپ کی دلا رہا ہوں کہ جرنیل حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کی ملاقات روک کے۔ اب عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا بغیر کارروائی کے، جی پہلے ہی سماعت ملتوی کر دی ہے جو 27 کو ہونا تھا۔ 27 کو کیس تھا عمران خان کا، بغیر کارروائی کے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ 27 کو تھا یا 29 کو تھا، جب بھی برحال سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اب یہ توشہ خانہ کیس میں بچا کیا ہے؟ جج آرڈر دیتا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس لگاؤں گا اور فیصلہ سناؤں گا۔ اچانک جس دن یہ آرڈر دیتا ہے اس کے بعد سے اکتوبر سے کیس ایک دن بھی نہیں لگا۔ کیوں؟ اگر کیس لگ جاتا ہے عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی تو پتہ نہیں جرنیلوں کی پتلونیں ڈھیلی ہو جائیں گی، گیلی ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گا۔ یار آپ نے کبھی اتنے بزدل لوگ دیکھے ہیں پوری دنیا میں کہ ایک جیل میں محبوس قیدی کی ایک ملاقات سے ڈرتے ہیں؟ وہ کیا جنگیں لڑیں گے؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہم جنگیں لڑیں گے، ہم غزوہ ہند کے سپاہی ہیں۔ اور یار تم ایک قیدی کی ملاقات سے ڈرنے والے لوگ ہو، تم جنگیں لڑو گے؟ اوقات ہے تمہاری جنگیں لڑنے کی؟ یہ تو شکر کرو عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایٹم بم بنانے کا اہتمام کر دیا اور سویلین سائنسدانوں نے یہ سارا کچھ کر دیا، اور تم لوگ اب
फन्ने खान बन के फिरते हो। अगर एटम बम ना होता अब तक इंडिया तुम्हें खा पी चुका होता। 71 के बाद तुम्हें तो तोड़ दिया था उसने आधा, तुम्हें फौरी तौर पे एटम बम बनाने की जरूरत पड़ी, वरना इंडिया ने अगले भी 2 टुकड़े तुम्हारे कर देने थे। इतनी तुम्हारी औकात नहीं थी लड़ने की। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी कौम में बहादुरी की कमी है, इसलिए कि जो इनकी हरकतें हैं अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं आती। फिर आप कत्लो गारत करें, जलियांवाला बाग करें 2, 26 नवंबर को आप अपने लोगों को कत्ल कर दें, 9 मई को आप अपने लोगों को मारें, उसके बाद आप 4000 घरों में छापे मारें, घर तोड़ दें लोगों के, 40,000 लोगों को आप अगवा कर लें, आप खवातीन को ना छोड़ें, बच्चों को ना छोड़ें, बुजुर्गों को ना छोड़ें, और आप कहते हैं जी फिर अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ और आप शहीद होंगे, आप गाजी होंगे। ये होता ही नहीं है ऐसे। मैं आज वो क्लिप दोबारा देख रहा था कि कैसे एक कंटेनर के ऊपर चढ़ के लोगों को गले लगाया, पहले जब एक नमाजी नमाज पढ़ा था तो उसे नीचे फेंक दिया। ऐसे बेइस और बेशरम लोग हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई डिवाइन चीज जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है। आप लोग जहन्नुम के बदतरीन, मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो हैं आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपका अंजाम इंशाल्लाह शैतान और उसके चेलों इस शैतान के साथ होगा आपका इंशाल्लाह। कि पूरी कौम जो है वो ये दुआ मांगती है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है आपने क्या किया इस कौम के साथ, बड़ी आसानी से फलां गद्दार। और मुझे तशवीश ये है कि इन्होंने अचानक बहुत सारे जो गुमनाम लोग थे जो अपनी तस्वीरें शेयर नहीं करते थे, बहुत सारे अकाउंट बंद हो गए हैं अचानक। अब या तो ये स्ट्रेटेजिक फैसला है बहुत सारे लोगों का कि हमारी क्योंकि लोकेशन खुल गई है और इनको पता चल गया कहाँ है, या ये ट्विटर से मालूमात हासिल कर लेंगे कि हम कहाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये बंद किए हैं, या ये किसी 1-2 के फैमिलीज तक पहुंच गए हैं और उन्होंने फिर बाकियों से रब्ता करके कहा यार कि ये सारे अकाउंटों का इल्ज़ाम मुझ पे आ रहा है और मेरी फैमिली को नहीं छोड़े जब तक सारे अकाउंट बंद नहीं होंगे, तो आप लोग मुझ पे एहसान करें और अकाउंट बंद कर दें। ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ये खदशा लगता है। इन दो में से कोई एक बात है, या तो इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली खुद बंद किए हैं अकाउंट, या फिर कुछ ऐसा दबाव का सिलसिला है कि किसी एक के घर वाले पकड़े गए हैं और उसके जरिए कहा गया कि बाकियों से रब्ता करो, बंद करवाओ अकाउंट, नहीं तो फिर तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। और उसने फिर बाकियों से कहा, बीइंग डिसेंट पीपल, उन्होंने शायद बंद कर दिए हैं। वरना ये बहुत मुश्किल है ये बात मानना कि जितने भी ऐसे गुमनाम अकाउंट से जो बहुत ज्यादा चल रहे थे, ये सब तक एक साथ पहुंच गए हैं। ये मानने वाली बात नहीं है। और ये सब एक ही बंदा अकाउंट नहीं चला रहा था, कम से कम ये बात आप यकीन से कह सकते हैं। सबकी जुबान बोलने का अंदाज ही मुख्तलिफ था। तो इस टाइम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तशवीशनाक कि जिसकी वजह से बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, व्हाट आर दे रियली अप टू। सो इस बारे में आप भी सोचें। मैंने एक बड़ा परेशान कुन आज सुबह ख्वाब देखा था, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि आप दुआ करें अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, और ख़ास तौर पर कि इमरान खान जल्द से जल्द रिहा हों और हमारे दरमियान हों और इस मुल्क को जल्द से जल्द वो पटरी पे दोबारा डालें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।